بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 29ویں پارے کے پاؤ سے ہوتی ہے، جسے سورہ الحاقہ کہا جاتا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 69ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 78ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حاقہ کا معنی ہے ثابت ہونے والی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پاک کے وعدے اور وعیدیں ثابت ہوں گی، اس لیے اسے یعنی قیامت کے دن کو سورہ حاقہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے مختلف ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے۔ اس سورت کا اصل موضوع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیوں اور قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط جیسی قوموں کے انجام بد کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ سورت ان واقعات کا تذکرہ کرتی ہے جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، یعنی زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، فرشتے نازل ہوں گے اور انسانوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں کو اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جسے وہ خوشی کے مارے دوسروں کو دکھائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کیا ہے، کاش موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے بدبختوں کی 2 بڑی علامتیں بھی سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ پاک پر ایمان نہیں رکھتے، دوسری یہ کہ وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ نیک بختوں اور بدبختوں کا انجام بتانے کے بعد رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت پر قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، لیکن تم بہت کم یقین رکھتے ہو، نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 70ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 79ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ 44 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد خداوندی ہے، من اللہ ذی المعارج، خدائے صاحب درجات کی طرف سے یہ نازل ہوگا۔ درجات سے مراد آسمان ہیں، اسی نسبت سے اسے سورہ معارج کہا جاتا ہے۔ سورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئیں تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا ہی میں اس سے نمٹ لیں۔ اس کے بعد یہ سورت قیامت کی منظر کشی کرتی ہے، وہاں مجرموں کا جو حال ہوگا اسے بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو اور کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ یہ صورت انسان کی فطرت اور طبیعت بتاتی ہے کہ انسان فطرتاً بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا، آہ و بقا کرنے والا، تکلیف پہنچے تو چیختا چلاتا ہے، نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے، مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ حقیقی نمازی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حقیقی نمازیوں کی اللہ پاک نے 8 صفات اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ نمبر 1، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے مال میں سوال کرنے والوں اور سوال سے بچنے والوں سب کا حق ہوتا ہے، گویا کہ وہ نماز کے ذریعے حق تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں۔
وہ حساب و جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وہ عبادت اور طاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ زنا اور جنسی غلاظت سے اپنے دامن کو بچا کر رکھتے ہیں، صرف حلال پر اکتفا کرتے ہیں اور حرام کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، وہ امانتیں ادا کرتے ہیں اور وعدے پورا کرتے ہیں، نہ عہد میں خیانت اور نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ حق و عدل کے ساتھ گواہی ادا کرتے ہیں، اور 8ویں صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب و واجبات کا التزام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں بھی حقیقی نمازیوں کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی اٹھانا یعنی جی اٹھنا یہ حق ہے، بعث بعد الموت، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ ان کو ہلاک کر دے اور ان سے بہتر اور اللہ پاک کی زیادہ عبادت کرنے والوں کو اللہ پاک پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور تغافل کا رویہ اختیار کیا، اللہ پاک نے ان سے بہتر اور دین کی قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قوموں، ملکوں اور مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ نو مسلم ہم موروثی مسلمانوں سے بہتر مسلمان ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے، سورہ معارج کے بعد سورہ نوح ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 71ویں اور نزول کے اعتبار سے بھی 71ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 28 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ نوح رکھا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اس دعوت کے سلسلے میں مبالغے کی حد تک کوشش کی، رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی، خفیہ بھی سمجھایا، اعلانیہ بھی سمجھایا، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی اور فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو گے اور گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ پاک تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے، تمہیں مال اور اولاد عطا کریں گے، تمہیں باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اور پھر انہیں اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلائیں کہ اسی نے 7 آسمان پیدا کیے، چاند کو جگمگاتا بنایا، سورج کو روشن چراغ بنایا، لیکن اس فہمائش اور تذکیر و دعوت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے بتوں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 قوم نوح کے بت تھے۔ یہ بہت نیک آدمی تھے اپنے زمانے میں، ان کی زندگی میں انہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، مر گئے تو ان کی مورتیاں بنا کے پوجا شروع کر دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، وقت کے ہوتے ہوئے قدر کوئی نہیں کرتا، جب وہ چلے جاتے تو پھر بعد میں اس کے لیے مورتیاں بناتے، آثار بناتے ہیں، لیکن ہوتے ہوئے قدر کوئی نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو نعمت کے ہوتے ہوئے نعمت کی قدر کرتے ہیں، وگرنہ لوگ پھر اخیر میں کہتے ہیں تمہارے جانے کے بعد تمہاری یاد آئی، وہ بعد میں یاد آئی تو کیا یاد آئی۔ تو آپ نے ان کے لیے اللہ سے ہلاکت کی دعا کی نوح علیہ السلام، جس میں عرض کیا ہے میرے رب تو زمین پر کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان کفار اور فجار کو طوفان میں ہلاک کر دیا گیا۔
اس کے بعد یہ سورہ جن ہے، ترتیب کے اعتبار سے 72ویں اور نزول کے اعتبار سے 40ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 28 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں جنات کے حوالے سے گفتگو ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ جن ہے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں جی، ان میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور وہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جنات نے نظام کائنات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے تھے۔ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں مبعوث فرمایا نا، آپ پر وحی بھیجی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، پہلے ہم جاتے تھے آسمانوں پر چلے جاتے، کوئی نہ کوئی خبر سن لیتے تھے، یہ اب عجیب معاملہ ہے، ہم اوپر کو چڑھتے تو چڑھتے ساری ہمیں آگ پڑتی ہے، کوئی تبدیلی تو آئی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نخلا کے مقام پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ جنات کی ایک جماعت یہاں آ پہنچی۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے تبدیلیوں کا راز جان لیا کہ اچھا یہ ہے وہ بات، اور ان کے دل دہل گئے اور انہوں نے قرآن کی صداقت کے آگے سر جھکایا۔ نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان کی دعوت دی اور قوم کے سامنے رب تعالیٰ کی شان اور عظمت بیان کی۔ یہ سورہ احقاف 26ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور ان لوگوں کو احمق قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم سب ایک عقیدے پر نہیں ہیں، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی فرما بردار ہے اور کوئی عاصی گناہگار نافرمان، کوئی عقل مند ہے اور کوئی بے وقوف، کوئی جہنم میں جائے گا اور کوئی جنت میں۔ جنات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دی، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں صرف اللہ پاک کو پکارتا ہوں اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان، میرا کام تو صرف اللہ پاک کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے، اور اللہ پاک جانتے ہیں کہ میں نے اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، ترتیب کے اعتبار سے 73ویں اور نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور کے قلب اطہر پر مکہ مکرمہ ہی میں نازل ہوئی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے۔ 20 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اسی نام سے سورت کو بھی سورہ مزمل کہتے ہیں۔ اس سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبتل کہتے ہیں خالص اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جانا، ما سوی اللہ سے اپنا تعلق توڑ لینا۔ ما سوی اللہ کہتے ہیں اللہ کے ما سوا، اللہ کے علاوہ۔ آپ کی عبادت، اطاعت، آپ کا قیام و تلاوت، آپ کا جہاد و مجاہدہ، خود اس سورت کا نام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بیان ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے محبت اور پیار کے انداز میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دین کی دعوت دیتے تھے، رات کو نماز میں طویل قیام فرماتے تھے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ بعض اوقات پوری رات کھڑے رہتے تھے جس سے آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھی رات کھڑے ہوا کریں، یا آدھی سے بھی کم یا کچھ زیادہ۔ راتوں کا یہ قیام روحانی تربیت میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے، اس لیے قیام اللیل کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے، یقیناً ہم تم پر عنقریب بہت بھاری بات نازل کریں گے۔ بھاری بات سے مراد قرآن عظیم ہے۔
جس کی ایک خاص ہیبت اور جلال ہے۔ اس کا تحمل وہی کر سکتا ہے جس کا نفس علم و عرفان کے نور سے روشن ہو چکا ہو اور باطن کی روشنی میں قیام اللیل کو خاص دخل حاصل۔ اگلی آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو دین کی دعوت کے سلسلے میں مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھی۔ آپ کو ستانے میں ان کے ہاتھ بھی استعمال ہوتے تھے اور زبانیں بھی۔ اس کے بعد یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکذبین کو ڈرانے، یعنی جو جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، ان کو ڈرانے کے لیے فرعون کا قصہ ذکر کرتی ہے، جسے اللہ پاک نے اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے سخت وبال میں پکڑا۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر تخفیف حکم کو ہلکا کرنے کا اعلان فرمایا۔ ایک تخفیف اس اعتبار سے ہے کہ نصف رات یا ثلث یا 2 ثلث کا قیام ضروری نہیں، بلکہ جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو قیام اللیل کر لو۔ دوسری تخفیف ہلکا پن اس اعتبار سے کہ اب مومنین پر تہجد فرض نہیں ہے، شروع میں فرض تھی، فرض نہیں، اس کے احکام کو استحباب میں تبدیل کر دیا گیا۔ مستحب ہے، بہتر ہے اگر آدمی بیدار ہو، لیکن اس کے اثرات بہت ہیں۔ فرمایا اللہ پاک تہجد گزار کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک اس کو اپنا دوست نہیں بنا لیتے۔ دوست کا مطلب ولی اللہ نہیں بن جاتا۔ تو ولایت کے حصول میں تہجد کو بہت خاص دخل۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، یہ رمضان تربیت کے لیے نا، یہ جو سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے نا، اس میں پھر آدمی تہجد کے کچھ نوافل ادا کر لیتا ہے، یہ تربیت ہوتی ہے۔ اللہ والے بن جاؤ، بن جاؤ۔ 30 دن 29 دن اللہ تعالیٰ روز اٹھواتے ہیں، اٹھ جاؤ اور تہجد کے نوافل ادا کر لو، سحری کر لو، سحری کھا لو، کھانا بھی برکت والا کھا لو، برکت کے وقت میں کچھ اللہ کی عبادت بھی کر لو۔ سورہ مدثر جی ترتیب کے اعتبار سے 74ویں، نزول کے اعتبار سے چوتھی سورہ مبارکہ ہے۔ مکہ المکرمہ میں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، 56 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا المدثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو۔ یہ صورت آغاز وحی میں نازل ہوئی تھی، چونکہ حضرت بوجہ خوف وحی کپڑا اوڑھ کر لیٹے تھے، اوڑھ لیتے تھے، اس لیے مدثر سے خطاب فرمایا، اور اسی نام سے اس صورت کو بھی مدثر کہا جانے لگا۔ اس صورت کی ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف دعوت، کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مجرموں اور مخالفوں کو اس دن کے عذاب سے ڈراتی ہے کہ جو ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ اگلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بدترین دشمن کا تذکرہ ہے جسے ولید ابن مغیرہ کہا جاتا۔ یہ شخص قرآن سنتا تھا اور پہچانتا بھی تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بڑا آدمی ہونے کے گھمنڈ میں کفر و انکار کرتا تھا۔ 4 ٹکے زیادہ تھے بس، اور قرآن کو معاذ اللہ سحر اور جادو قرار دیتا تھا یہ ولید ابن مغیرہ۔ لیکن کیونکہ آیات کے الفاظ عام ہیں، قیامت تک آنے والا ہر سرکش اور گھمنڈی اس میں داخل ہے، یہ صرف ولید ابن مغیرہ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ابتدا اگرچہ اس کے لیے ہے۔ پھر یہ صورت اس جہنم کا اور اس کے دروغوں کا ذکر کرتی ہے جن کا سامنا کفار و فجار کو کرنا پڑے گا، اور ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ مزید تاکید اور ڈراوے کے لیے اللہ پاک نے چاند رات اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا، جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے۔ یہ صورت ہر شخص کی مسئولیت اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے۔ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب اپنے گناہوں کے اسیر ہوں گے سوائے ان کے کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اسیر نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، تو وہ جواب میں 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا،
ہم نمازی نہیں تھے، دوسرا ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا ہم کج بحثی اور گمراہی کی حمایت میں خوب حصہ لیتے، سارا دن سیاسی گپیں، فائدہ کوئی بھی نہیں، ہمیں ناظم بھی نہ بڑھیں، لیکن باتیں ایسی کہ جیسے سب سے بڑا شاید وہ جتنی بیوروکریسی ہے وہ اسی سے مشورہ لیتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک کی مشیت بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 75ویں اور نزول کے اعتبار سے 31ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ قیامہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس صورت کا موضوع مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ صورت قیامت کے مصائب، شدائد اور عذابوں کا ذکر کرتی ہے، اور موت کے وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے حشر نشر کے قیام پر یوم القیامہ اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ انسان کا نفس 3 قسم پر ہے۔ نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو برے کاموں کی طرف مائل رہتا ہے۔ نفس لوامہ دوسرا وہ ہے جو انسانوں کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، غلط کیا ہے، اگرچہ بندہ اس کو دبا لے، لیکن وہ جو اندر سے آواز اٹھتی ہے اور اس کو ملامت کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور تیسرا ہے نفس مطمئنہ، جو نیکی پر آمادہ کرتا ہے اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ آخرت میں تو ہر شخص کا نفس اسے ملامت کرے گا ہی، دنیا میں بھی جن لوگوں کا ضمیر بیدار ہوتا ہے وہ انہیں ملامت کرتا رہتا ہے۔ ایک قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم انسان کی پور پور تک درست کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے انگلیوں کی لکیروں پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان پوروں کو اس ہیئت اور شکل پر بنا دیں گے جس شکل اور ہیئت پر یہ تھیں۔ اور اس نقطے کی وضاحت کے لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پیدا کر دیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم درست کر دیں گے۔ نامعلوم اس طرح کی کتنی علمی حقیقتیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری ہوئی ہیں، اور جن میں سے ہر حقیقت ثابت کرتی ہے کہ یہ قرآن نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تراشیدہ کلام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مگر بہت سارے انسان ان حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے باوجود اس کی صداقت اور حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد یہ سورۃ قیامہ قیامت کی بعض ہولناکیوں اور علامتوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ اگلی آیات میں یہ سورت مبارکہ بتلاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے کا بڑا اہتمام فرماتے۔ جبریل علیہ السلام کی تلاوت کے وقت اس بات کی شدید کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی اتباع میں جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی سعی فرماتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، میرا یہ وعدہ ہے کہ قرآن میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اسے جمع کرنے، محفوظ کرنے، باقی رکھنے اور بیان کرنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ یہ صورت بتلاتی ہے کہ آخرت میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک نیک بخت ہوں گے، دوسرے بدبخت ہوں گے۔ نیک بختوں کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ رب تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے، اور بدبختوں کے چہرے سیاہ اور بدرونق ہوں گے، اور وہ جان لیں گے کہ آج ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ صورت موت کے وقت انسان کا جو حال ہوتا ہے اور کافر کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بیان کرتی ہے۔ صورت کے اختتام پر بتلایا گیا ہے کہ ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایسا نہیں ہو سکتا
کہ نہ اس کا حساب ہو نہ اسے جزا سزا دی جائے۔ اسی طرح آخر میں حشر اور معاد کی ایک حصی دلیل بیان کی گئی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ پاک کے لیے تو ابتدا اور لوٹانا دونوں برابر ہیں، مگر یہاں انسانی سوچ کے مطابق بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ اور تجربہ یہ ہے کہ اعادہ یعنی لوٹانا ابتدا کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 76ویں سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 98 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، یعنی مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ 31 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان حل اتی علی الانسان انسان کا ذکر ہے، اس لیے اسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ چونکہ سورت کے شروع میں انسان کی نسبت سے زمانے اور وقت کا بھی ذکر ہے، اس لیے اسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی ہونے کی وجہ سے، مدنی ہونے کے باوجود اس سورت کے مضامین مکی صورتوں جیسے یعنی عقائد کے اوپر گفتگو ہے۔ اس میں جنت اور جنت کی نعمتوں، جہنم اور جہنم کے عذابوں کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ اس نے کیسے انسان کو مختلف ادوار میں پیدا فرمایا اور اس کو سننے والا، دیکھنے والا، عقل و فہم والا بنایا، اور یہ نعمتیں ان کو عطا کی تاکہ وہ طاعت اور عبادت کی ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کر سکے جن کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، اور زمین کو ایک اللہ کی بندگی سے آباد کر سکے۔ لیکن پھر انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، بعض شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔ کافروں کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں زنجیریں، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی، اور شکر گزاروں کے لیے وہ جام جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ شکر گزاروں کی یہاں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وہ جب کوئی نظر مان لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ محض اللہ پاک کی رضا کے لیے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کے نیک اعمال اور صبر کا نتیجہ انہیں جنت کی صورت میں دیا جائے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، اور نہ کوئی دکھ اور غم ہوگا۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے اپنی اس عظیم نعمت کا ذکر فرمایا جس کا کوئی بدل اور کوئی مثال نہیں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہے، پس اپنے رب کے حکم پر قائم رہے، ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مانیے، اور اپنے رب کا نام صبح و شام ذکر کیا کریں، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کریں، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں۔ ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، اس پر ذکر، عبادت اور صبر لازم ہے، تاکہ اللہ پاک کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کے دل کو مضبوطی حاصل ہو۔ خصوصاً رات کی نماز ایمان کی مضبوطی اور روحانی ترقی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ اس صورت کی آخری آیات میں مشرکین کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ ہم اگر چاہیں تو ان کو ختم کر کے ان کے عوض ان جیسے اور بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 29 سپارے کی آخری سورہ مبارکہ سورہ مرسلات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 77ویں اور نزول کے اعتبار سے 33ویں سورہ مبارکہ حضور کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والمرسلات عرفا، ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں، پس انہی ہواؤں کی نسبت سے سورت کا نام سورہ مرسلات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں 5 قسمیں کھا کر فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، یعنی قیامت اور حساب و جزا کا معاملہ ہو کر رہے گا، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ سورت ان نشانیوں کو بیان کرتی ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گی۔ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ قیامت کے دن کو اللہ پاک نے یوم الفصل کہا ہے کیونکہ اس دن مخلوق کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کو یوم الفصل قرار دینے کے بعد اسے جھٹلانے کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں ویل یومئذ للمکذبین،
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ آیت اور یہ الفاظ اس صورت میں 10 بار آئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد تخویف ہے، تخویف کہتے ہیں ڈراوا، ترہیب ہے، خوف پیدا کرنا۔ علاوہ ازیں یہ صورت مجرمین سابقین کا ذکر کرتی ہے، یعنی پہلے مجرموں کا ذکر کرتی ہے جنہیں اللہ پاک نے تباہ و برباد کیا، اور مخاطبین سے سوال کرتی ہے کہ کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر خوبصورت انسان بنا دیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعض حسی دلائل بھی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے گئے ہیں، جن سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہ اللہ جو زمین کو مردوں اور زندوں کو سمیٹنے والی بنا سکتا ہے اور میٹھے پانی سے سیراب کر سکتا ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیات میں مکذبین اور متقین کے الگ الگ انجام کا بیان ہے۔ مکذبین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور متقین جو اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، نبی کے طریقے پر چلتے ہیں اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کو ٹھنڈے سائے بہتے چشموں کے پاس جگہ دی جائے گی۔ آخری آیات میں دوبارہ مجرموں کو تنبیہ کی گئی ہے، کھا پی لو، تھوڑے سے مزے اڑا لو، بالآخر تمہارے لیے ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے، اور ہو گیا تھا سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے۔ 29ویں پارے کی تقریباً خلاصہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں اما پارہ شروع کریں گے جی۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ہے، علوم و معارف بیان ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علوم و معارف کو جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، ان کو اپنے سینے میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیجیے۔